لڑکے لڑکے کی لڑکی لڑکی کی شادی کے حق میں ہے آپ؟ پاکستان کے اندر نہیں، اوور آل بات کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پاکستان پہ آ جائیں گے. اچھا، میں پہلے سوال کو کانٹیکسچولائز کروں گی پھر میں جواب دوں گی. یونیورسلٹی جو ہے نا چیزوں کی، کچھ چیزیں یونیورسل ہیں کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک اور دنیا کی ہر ٹائم لائن میں، دنیا کے ہر ملک و خطے کے اندر اپلیکیبل ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میں ریلیٹیوسٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کے اندر ریلیٹیوزم ہوتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر آپ کو، بہت چیزیں جو کہ دنیا پاکستان کو بولے گی کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کی ثقافت کے مطابق ٹھیک ہوں گی. فار انسٹنس ملٹیپل میرجز فار مین، زیادہ شادی کرنا، بہت ایک کانٹروورشل اوپینین ہے آج کل کہ نہیں ہونی چاہیے، ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. آئی ڈس ایگری. اس میں میں نے اسٹیٹس پوسٹ کیا تھا، میں کینسل ہوئی ہوں اس کے اوپر کہ آپ کس قسم کی لیفٹسٹ ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بیکاز نو، آئی تھنک اٹ میکس پرفیکٹ سینس. کلچرلی اسپیکنگ، کیا ساری کی ساری ٹھیک ہوتی ہیں؟ نہیں. کیا ساری کی ساری بری ہوتی ہیں؟ نہیں. بہت سے لوگوں کے لیے یہ ماڈل بالکل ٹھیک کام کرتا ہے. کچھ لڑکیاں ہیں وہ شیئر کرنے کو تیار ہیں، وہ کرتی ہیں کہ مجھے تو بلکہ خوش ہوں گی میں اگر میرے علاوہ ایک اور بھی اگر ہو، اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی ویلڈ. سو آئی ایم ناٹ اے یونیورسلسٹ، میں ایک ریلیٹیوسٹ ہوں. محرب معیز ایوان کا یہ جو کمنٹ ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسنس کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے، کسی بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس سٹینڈرڈ کو سٹینڈرڈ مان کر یہ بات کو، اس کے ڈیسیژن تک پہنچیں گے. ان کا جو کمنٹ ہے وہ یہ کہنا ہے کہ میں ہر بات کو کانٹیکسچولائز کرتا ہوں، مجھے یہ دیکھتا ہوں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس کانٹیکسٹ کے حساب سے، یعنی زمانہ و مکان کے اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ بدل جاتا ہے. اس پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ اگر قرآن اور سنہ ہے، یعنی اسلام ہے. جب ہم اسلام کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اجماع امت، جس کو ہم حجت اور دلیل مانتے ہیں، یعنی اجماع صحابہ و اہل بیت. اگر ہم اس کو سٹینڈرڈ مان لیں، یعنی اسلام کو سٹینڈرڈ مان لیں، اس سٹینڈرڈ پر ہر بات کو دیکھا جائے گا کہ پوری اترتی ہے. اگر اترتی ہوئی تو ہم کہیں گے یہ زمانہ و مکان سے آزاد ہے. اس میں ایک باریکی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اصولوں کے اندر ہم زمانہ و مکان کا خیال رکھے بغیر دیکھیں گے کہ ہمارا سٹینڈرڈ یعنی اسلام کیا کہتا ہے. ہاں، فروعات کے اندر، تفصیلات کے اندر، جزیات کے اندر ہم یہ کوشچن رکھتے ہیں کہ زمانہ و مکان کا اعتبار کر کے دیکھا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے. یہ جو ہم جنس پرستی والا معاملہ ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ جزیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اصولی بات ہے جس کو اسلام اس پیرائے میں لے کر جاتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ مرد مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں. مرد اور عورت کو نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنی جسمانی اور جنسی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے. یہ اصول ہے. اگر سٹینڈرڈ اسلام ہے تو اصول تو یہ ہے. اس میں زمانہ و مکان کی کوئی قید نہیں کہ اسلام فرانس میں جائے گا تو ہم جنس پرستی کے معاملے پہ کچھ اور بات شروع کر دے، اور اسلام جب پاکستان میں ہو تو ہم جنس پرستی پر کچھ اور بات شروع کر دے، اور ہندوستان میں جائے گا تو کسی اور کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے گا. نہیں، یہ اصولی بات ہے. جو قوم لوط کا پورا واقعہ ہے اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسلامی تہذیب کو اس گولڈن پیریڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور شریعت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کا مرد سے کیا تعلق بتاتا ہے، عورت کا عورت سے کیا تعلق بتاتا ہے، مرد اور عورت کا کیا تعلق بتاتا ہے. اس لیے سٹینڈرڈ اگر اسلام ہوگا تو ان کی یہ بات بالکل ہی ملٹی پلائڈ بائی 0 ہے. ہاں، اگر سٹینڈرڈ یہ ہو کہ جمال انیس کی مرضی کیا ہے، سٹینڈرڈ یہ ہو کہ فلاں کی مرضی کیا ہے اور اس کی رائے کیا ہے، یہ سٹینڈرڈ ہو تو آپ کسی بھی اصولی بات پر متفق نہیں ہو سکتے. اس لیے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اسلام سٹینڈرڈ ہے. اگر ہے تو اس پر جانچیے کہ یہ اصولی بات ہم جنس پرستی والی کس نہج پر جانی چاہیے.